اسی رات سے منصوبے پر عمل شروع ہو گیا۔ نہ صرف تھوڑے تھوڑے سپاہی بلکہ بہادر شاہ ظفر کے قریبی اعزا بھی ہمایوں کے مقبرے میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں یہ عمل بہت خفیہ طریقے سے شروع کیا گیا۔ بس دو دو چار چار افراد کی ٹولیاں مناسب وقفے سے لال قلعے سے نکلتی اور ہمایوں کے مقبرے کی طرف بڑھتی چلی جاتی۔ منصوبے میں یہ بات شامل تھی کہ شاہی خاندان کے سارے افراد منتقل نہیں ہوں گے۔ مقبرے میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کثیر تعداد وہاں چھپ سکتی۔ نیز بہادر شاہ ظفر کا خیال یہ بھی تھا کہ اس کے قریبی لوگوں کے علاوہ خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ انگریزوں کا رویہ بہت زیادہ جارحانہ نہیں ہوگا۔ تیسری شب کے نصف پہر تک وہ سب افراد مقبرے میں منتقل ہو گئے جن کے علاوہ کسی کو منتقل نہیں ہونا تھا۔ احاطے میں بہادر شاہ ظفر کی جانثار وفادار سپاہ موجود تھی جس کا علم فیضان، زرتاج اور بہادر شاہ ظفر کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ مرزا الہی بخش، حکیم احسن اللہ، جاٹ مل اور منشی رجب علی کو بھی خاندان شاہی کے ساتھ مقبرے میں منتقل ہونا تھا۔ یہ فیضان ہی نے سوچا تھا کہ بادشاہ کے مقربین میں سے یہ چاروں ضرور منتقل ہوں۔ فیضان کو ان کی طرف سے خدشات لاحق تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی کی غداری کے باعث انگریزوں کو فوراً ہی معلوم ہو جائے کہ بہادر شاہ ظفر اور اس کے قریبی اعزا کہاں روپوش ہوئے تھے۔ اس طرح کچھ زیادہ دن تک خطرہ ٹلا رہتا اور ابتدائی دنوں میں فیضان ایک بار پھر بہادر شاہ ظفر کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ کم از کم وہ اور کچھ بہت ہی قریبی لوگ وہاں سے نکل کر اس طرف روانہ ہو جائیں جدھر جانے کا فیصلہ بخت خان نے کیا تھا۔ منتقلی کے بعد فیضان کے علم میں یہ بات آئی کہ منشی رجب علی وہاں آیا تو تھا لیکن پھر اور کس طرح کہیں غائب ہو گیا، اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ فیضان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب انگریزوں کو اس کا علم بہت جلد ہو جائے گا کہ بہادر شاہ ظفر کہاں روپوش ہوا تھا۔ فیضان نے باقی ساری رات انگریزی سپاہ کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں گزاری، لیکن اس کا اسے یقین تھا کہ یہ مدافع زیادہ عرصہ تک جاری نہیں رہ سکے گی۔ بس اتنا ہوتا کہ اس کے ذہن میں آنے والی تدبیر پر عمل کرنے سے انگریزوں کو بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانے کے بعد ہی مقبرے میں داخل ہونے کا موقع ملتا۔ ان دنوں مقبرے کے احاطے کی فصیل نہ صرف بہت اونچی بلکہ مضبوط بھی تھی۔ احاطے میں داخل ہونے کے دو پھاٹک تھے۔ فیضان نے سپاہیوں کو فصیل کے ساتھ ساتھ پھیلایا مگر ان کی کثیر تعداد کو پھاٹکوں کے سامنے مورچہ زن کیا۔ پھاٹک سے انگریزی سپاہ اندر داخل ہوتی تو پھاٹک کی چوڑائی کے سبب بیک وقت 30-40 سے زیادہ سپاہی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے پھاٹک کے سامنے موجود شاہی سپاہ بیک وقت کئی سو گولیاں چلاتی تو وہ سبھی کو بھون کر رکھ دیتے۔ ان کے بہت کم سپاہیوں کو اندر آنے کا موقع مل سکتا تھا جن کو 10 لڑائی میں ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر انگریز سپاہ کا جو بھی سربراہ ہوتا وہ جانی نقصان سے بچنے کے لیے اپنی سپاہ کو اندر جانے سے روک کر کوئی اور تدبیر سوچتا۔ دوسری تدبیر یہ بھی ہو سکتی تھی کہ انگریزی سپاہ سیڑھیاں لگا کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی ان کے سر فصیل کے اوپر نظر آتے شاہی سپاہ کی طرف سے ان پر گولیاں برسانے کے ساتھ ساتھ تیر اندازی اور برق اندازی شروع کر دی جاتی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو بخت خاں اپنی سپاہ کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا اور شاہ کی وفادار سپاہ جو مقبرے میں منتقل نہیں ہوئی تھی وہ بہت کم تھی۔ ان کو فیضان یہ ہدایت کرایا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال کر اپنی جان بچانے کی کوشش کریں، لیکن فرنگیوں کی سفاکی کے پیش نظر اس کا امکان کم ہی تھا کہ اتنی گھمسان کی جنگ اور اتنی جانوں کا نقصان اٹھانے والے فرنگی ان کی جاں بخشی کر دیتے۔ دوسرے دن دوپہر ہونے سے خاصا پہلے فیضان کو اطلاع مل گئی کہ انگریزی سپاہ بہت تیزی سے مقبرے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی، مگر بہت زیادہ تعداد کو اس طرف بھیجنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ فیضان کی رازداری کی وجہ سے انگریزوں کے علم میں یہ نہیں آیا ہوگا کہ بادشاہ کی وفادار سپاہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مقبرے کے احاطے میں دہوگی۔ یہی سبب تھا کہ انگریزی سپاہ کا ایک گھڑسوار دستہ بے تحاشا پھاٹک میں داخل ہوا۔ اس دستے کی کمان میجر ہڈسن کا ایک ماتحت کر رہا تھا۔ اس دستے پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ اس دستے کے سارے آدمیوں کی لاشیں بکھر گئی، ایک بھی زندہ بچ کر نہ لوٹ سکا۔ ان کا اسلحہ بھی شاہی سپاہ کے ہاتھ لگا۔ اس کے بعد ہی میجر ہڈسن کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ مقبرے کے احاطے میں شاہی سپاہ بھی موجود تھی، جس کے بارے میں منشی رجب علی کو علم نہیں تھا، ورنہ وہ میجر ہڈسن کو اس کے بارے میں بھی ضرور بتا دیتا۔
اس کے بعد انگریزی سپاہ نے مقبرے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ مقبرے کو چاروں طرف سے محاصرے میں لینے کے باوجود کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ مقبرے میں جب مرزا الہی بخش کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اور اس کے ساتھ حکیم احسن اللہ نے بھی بہادر شاہ ظفر سے اس بارے میں بات کی تو انہیں علم ہوا کہ یہ سارا بندوبست فیضان ہی نے کیا تھا۔ یہ معلوم ہونے پر یقیناً ان دونوں کی جان نکل گئی ہوگی کہ اس بارے میں اطلاع نہ ملنے پر وہ میجر ہڈسن کے عتاب کا نشانہ بن سکتے تھے۔ اس کے بعد شام کا اندھیرا پھیلنے سے کچھ پہلے تک سکون رہا۔ انگریزوں کی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ فیضان نے سمجھ لیا کہ میجر ہڈسن نے کمک طلب کی ہوگی تاکہ مقبرے پر زوردار حملہ کیا جا سکے۔ فیضان نے دونوں پھاٹک بند کروا دیے۔ اسے یقین تھا کہ سپاہیوں کی کمک کے ساتھ میجر ہڈسن توپیں اور دوسرا سامان بھی منگوایا ہوگا۔ اس کا یہ خیال درست ثابت ہوا۔ شام ہوتے ہوتے انگریزی سپاہ کا ایک لشکری جرار وہاں پہنچ گیا تھا اور توپوں کے علاوہ اونچی سیڑھیاں بھی لائی گئی تھی۔ توپوں سے دونوں پھاٹکوں پر گولے برسنے لگے۔ سیڑھیاں لگا کر انگریزی سپاہ اوپر چڑھتی تو ان پر گولیوں، تیروں اور آگ کی بارش کی گئی۔ ان کی چیخوں اور توپوں کی گھن گرج سے فضا تھرانے لگی۔ فیضان گھوڑے پر سوار تیزی سے فصیل کے ساتھ چکر لگا رہا تھا اور سپاہیوں کے لیے ہدایات جاری کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ گولہ باری سے پھاٹک منہمد ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے احاطے میں گولہ باری کروائی جائے گی۔ اس لیے اس نے دوبارہ مورچے بندی اس طرح کرائی کہ کوئی مورچہ پھاٹک کے عین سامنے نہ رہے، سب آڑ میں رہے تاکہ گولیوں کی زد میں نہ آ سکے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ گولہ باری کے ساتھ سپاہیوں کی کثیر تعداد کے ساتھ اندر داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے اس نے مورچوں میں موجود سپاہیوں کو 50-50 دستے بنائے اور انہیں ہدایت کی کہ ایک دستہ بیک وقت فائر کرے، اس کے بعد دوسرا دستہ فائر کرنے میں دیر نہ لگائے، اس کے بعد تیسرا دستہ، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ اور گولیاں کیونکہ بہت زیادہ نہیں تھی اس لیے چھٹے، ساتویں اور آٹھویں دستے کو تیر افغنی اور شعلہ افغنی کرنی تھی۔ دونوں پھاٹکوں پر یہی بندوبست کیا گیا تھا۔ سیڑھیوں سے انگریز سپاہ نے اوپر چڑھ کر احاطے میں آنا چاہا، مگر ان پر اتنی آگ برسی، اتنے تیر برسے، اتنی گولیاں چلی کہ وہ اس مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ گولہ باری سے دونوں پھاٹک منہمد ہو گئے تو انگریز سپاہ بہت کثیر تعداد کے ساتھ حملہ کیا، لیکن فیضان کی ہدایت کے مطابق جوابی کارروائی بھی شدید تھی۔ مسلسل ہونے والی فائرنگ اور تیر اندازی کے باعث انگریزوں کا وہ حملہ بھی ناکام رہا۔ پھاٹک کے اندر، احاطے میں اور پھاٹک کے باہر بھی فرنگیوں کی لاشیں بکھر گئی۔ دونوں پھاٹکوں پر ایسا ہی ہوا تھا۔ فیضان کے اندازے کے مطابق فرنگیوں کے کئی سو سپاہی ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد دونوں ہی پھاٹکوں کی طرف سے کوئی الغار نہیں کی گئی، لیکن توپوں کے گولے وہاں سے اندر آ کر پھٹ رہے تھے۔ کیونکہ فیضان کی تبدید کے باعث ان میں سے وہ نقصان نہیں ہوا تھا جو فرنگیوں نے سوچا ہوگا، لیکن 50-60 سپاہی زخمی ضرور ہوئے تھے جن کی مرہم پٹی احاطے ہی میں کی گئی تھی۔ مقبرے میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ انہیں اندر لایا جا سکتا۔ مقبرے میں زرتاج بہت بے چین تھی۔ بہادر شاہ ظفر کے حکم سے کسی عورت کو مقبرے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے، فیضان نے زرتاج سے کہا، لیکن جب تک ہمارا خون کا آخری قطرہ نہ بہہ جائے فرنگیوں کے منحوس ہاتھ اعلی حضرت تک نہیں پہنچ سکتے۔ فیضان کی یہ بات زرتاج کے دماغ میں مسلسل گونج رہی تھی۔ آخر وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ سکی۔ اس نے بہادر شاہ ظفر کے حکم کی عدولی کی اور موقع پا کر مقبرے سے نکل آئی۔ اسے ایک خالی گھوڑا بھی مل گیا جس پر سوار ہو کر اس نے فیضان کی تلاش شروع کر دی۔ اسے علم تھا کہ فیضان احاطے میں سپاہیوں کو ہدایت دیتا پھر رہا ہوگا۔ آخر ایک جگہ فیضان اسے مل ہی گیا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ تم باہر کیوں نکلی؟ وہ تیزی سے بولا۔ اعلی حضرت کا حکم تھا کہ میں اب کسی کا حکم نہیں مانوں گی، زرتاج نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اگر مرنا ہی ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ مروں گی۔ اس وقت احاطے کی صورتحال اس اعتبار سے سنگین ہو چکی تھی کہ باہر سے فرنگیوں نے بھی تیر افغنی اور آتش افغنی شروع کر دی تھی۔ آتش افغنی کی وجہ سے کہیں آگ لگتی تو اسے بجھانے کے لیے سپاہیوں کو حرکت میں آنا پڑتا۔ اس وقت احاطے میں آ کر گرنے والے تیر ان سپاہیوں کو زخمی کر رہے تھے۔ کئی سپاہیوں کو ایسے زخم بھی لگے کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ قیامت کی وہ رات نصف پہر میں داخل ہو گئی۔ اس وقت مقبرے میں ایک سازش جنم لے رہی تھی۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے اعلیٰ حضرت؟ مرزا الہی بخش نے
بہادر شاہ ظفر سے کہا، ابھی انہوں نے فصیل پر گولہ باری شروع نہیں کی، غالباً وہ دن کی روشنی میں ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ فصیل میں رکھنے پڑ جائیں گے تو ان لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ مقبرے میں شاہی خاندان کی روپوشی کا علم انگریزوں کو اتنی جلدی کیسے ہو گیا تھا۔ ایک خطرہ اور بھی ہو سکتا ہے، حکیم احسن اللہ بولا۔ بہادر شاہ ظفر نے مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مرزا الہی بخش اور حکیم احسن اللہ آپس میں پہلے ہی مشورہ کر چکے تھے۔ احسن اللہ نے کہا، ممکن ہے کہ فرنگی جانی نقصان سے بچنے کے لیے فصیل کے رخنوں کے قریب آ جائیں، وہ توپیں پھر مقبرے پر گولہ برسانا شروع کر دیں۔ اس طرح ہم لوگ تو مارے جائیں گے لیکن مقبرہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں احسن اللہ؟ بہادر شاہ ظفر کے لہجے میں بے بسی تھی۔ فرنگیوں سے رابطہ کر کے سلو کی بات کی جا سکتی ہے، مرزا الہی بخش نے کہا۔ اپنے جانی نقصان سے وہ بھی بچنا چاہتے ہوں گے، اس لیے ان سے یہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے اور دہلی سے نکل جانے دیں تو جنگ ختم کی جا سکتی ہے۔ میں کسی طرح باہر جا کر ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان سے یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہوں کہ ایرانی فوج کا قاصد آیا تھا۔ ایرانی فوج کل دوپہر تک ہماری مدد کے لیے یہاں پہنچ جائے گی۔ خصوصاً ایرانی فوج کے حوالے سے عین ممکن ہے کہ یہ فرنگی ہم سے معاہدہ کرنے میں ہی اپنی بہتری سمجھے۔ ہمارا دماغ پتھرا گیا ہے احسن اللہ، بہادر شاہ ظفر نے کہا۔ ہم کچھ نہیں سوچ سکتے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مرزا الہی بخش نے مصنوعی طور پر ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تاریخ ہمیں اس وجہ سے کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ہم نے نصیر الدین ہمایوں جنت آشیانی کی آخری نشانی بھی تباہ کروا دی۔ ہم نے کہا نا، ہمارا دماغ پتھرا گیا ہے، تم دونوں اس وقت ہمیں تنہا چھوڑ دو۔ مرزا الہی بخش اور حکیم احسن اللہ کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات پھیل گئے۔ انہیں اس حکم کی تعمیل کرنا ہی پڑی کہ بہادر شاہ ظفر کو تنہا چھوڑ دیں۔ احاطے میں مارکا جاری تھا، انگریزوں کی توپیں برابر گرج رہی تھی، تیر اور آگ احاطے میں آ کر گر رہی تھی۔ سپاہی زخمی بھی ہو رہے تھے، مر بھی رہے تھے۔ وہ سامان بھی ختم ہو گیا جس سے زخمیوں کی مرہم پٹی کی جا سکتی تھی، اس لیے زخمی بھی زیادہ خون بہ جانے کے باعث مر گئے۔ سپیدہ سحر پھوٹ رہا تھا جب انگریزوں نے گولہ باری اور تیر اندازی اچانک روک دی۔ اس کے ساتھ ہی فصیل پر سفید پھریرا بھی لہرا دیا گیا تھا۔ سپاہیوں کو اچانک بہادر شاہ ظفر کا یہ حکم ملا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ رات ہی کی کسی حصے میں بہادر شاہ ظفر کے دل میں یہ کسک اٹھی تھی کہ جنت آشیانی نصیر الدین ہمایوں کا مقبرہ تو محفوظ رہ جائے۔ اس نے مرزا الہی بخش کو اجازت دے دی تھی کہ وہ کسی طرح باہر جا کر انگریزوں سے صلح کی بات چیت کرے، اور بات چیت ہو گئی تھی۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو امان دینے کا عہد کر لیا تھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ ان مکاروں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی۔ وہ دندناتے ہوئے مقبرے میں داخل ہوئے تھے اور بہادر شاہ سمیت سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔